بانو کی خاتمہ ان کی جانب سے ایک پیغام لائی ہے۔ بانوتی نے تاکید کی ہے کہ یہ خود آپ کے حوالے کروں۔ میری طرف سے ان کو شکریہ کہنا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ عالی جناب، کوئی مسئلہ ہے؟ عالی جناب، کاہن اعظم آنکھ مہو، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ کاہنوں اور مامورین معبد کی خودسریاں حکومت مصر کے انتظامی امور میں تخریب کاریوں کا باعث بن رہی ہیں۔ آمون حتب نے معبد آمون کے خلاف حتمی قدم اٹھانے کا حکم صادر فرما دیا ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ اپنے خودسریوں، سازشوں اور تخریب کاریوں سے باز آتے ہوئے قبل از اقدام ان سے عذر خواہی کر کے ان بڑھتے ہوئے شعلوں کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی دبا دیں۔ بانوتی نے یا تو بڑی ہوشیاری سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، یا بڑی صفائی سے اپنے شوہر کی جاسوسی کرتے ہوئے ہمیں ان کے منصوبے سے مطلع کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ جناب آنکھ مہو کا اب کیا ارادہ ہے؟ ہمیں چاہیے یا تو آمون حتب کے حضور ان سے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے عذر خواہی کر لیں، یا پھر دشمن کے اقدامات اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ عالی جناب، عذر خواہی سے معبد آمون کی تحقیر بھی ہوگی اور حملے کا خطرہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ دشمن کے حملے سے پہلے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ کیسے پتا؟ اس صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر شکست ہوئی تو میں تو معافی مانگنے اور صلح کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ میں حملہ کرنے سے متفق ہوں، لیکن ویسے نہیں جیسے کہ پادیمون نے کہا۔ ہمارا حریف فرد واحد ہے آمون حتب، ہم بھی فرد واحد کے ذریعے یہ حملہ کریں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں آمون حتب کے نہایت ہی قریبی شخص کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آمون حتب کے نہایت ہی قریبی شخص کو جانتا ہوں۔ انسان ایک برتر مخلوق ہے اور تمام موجودات انسان سے کمتر ہیں۔ وہ تمام موجودات جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ موجودات ہم سے کمتر ہیں، بس ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں۔ ہم تو آمون کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سے بالاتر تو نہیں۔ آمون پتھر ہے جسے ایک سنگ تراش نے بنایا ہے،
پس معلوم ہوا کہ آمون سنگ تراش سے بالاتر نہیں ہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی شے خود اس سے بالاتر کبھی نہیں ہوا کرتی۔ کیا آپ کے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا دکھائی دینے سے کہیں بالاتر ہے، بس اسے نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ صاحب فہم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی ہے۔ کون یقین کرے گا کہ یہ وہی ناز پروردہ بچہ ہے؟ کل کا غلام آج پورے قصر کا روح رواں ہے۔ تم یوزارسیف کی اس ترقی اور پیش رفت سے خوش نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں، میری نظر میں اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ ایک دانا اور بینا جوان ہے۔ میں تو تمام امور میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یوزارسیف کو مجمع عام سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ مصر کی حوث پرست خواتین اس کے گرد مکر و فریب کا جال بچھا دیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہے۔ اس جیسا خوبرو اور کامیاب نوجوان ہر ایک عورت کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر اب تک اسے شہر میں آمد و رفت کی اجازت ہوتی تو ابھی وہ یہاں نہ ہوتا۔ جناب یوزارسیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب رودامون کو خبر کریں۔ جی بچوں آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہمارے مہربان جناب حنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یوزارسیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے تم آ گئے۔ جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، غور سے سنو۔ یوزارسیف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی۔ یوں بھی تمہیں سبھی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ آپ کے وجود کی نعمت سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حنیفر؟ ہمارے پیشکار وفادار کے مزاج کیسے ہیں؟ جناب پوتیفار، ان آخری لمحات میں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ساکنان قصر یوزارسیف کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں یوزارسیف کو نوجوان ہونے کے باوجود انتخاب کروں گا، اور میں امور قصر کی طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تم بھی پریشان مت ہو۔ میں آپ کے تمام ساکنان قصر کے اور یوزارسیف جوان کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا یکتا پر غیر از خدایان مصر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ابدی زندگی میں
آرام و سکون عطا کرے، اور میں اس سے جس نے میری ہدایت فرمائی چاہوں گا کہ میرے لیے دعا اور طلب مغفرت کرے۔ خداوند جناب حنیفر کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے۔ میں نے ایک بار پھر ایک شفیق و مہربان باپ کو کھو دیا۔ جناب حنیفر ایک شفیق و مہربان اور عظیم شخص تھے۔ خداوند جناب حنیفر کو ابدی سکون عطا کرے۔ ہمارے سابقہ پیشکار حنیفر کی آخری سماعت بہت شان و شوکت سے ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خصوصی تابوت منگوایا جائے اور انہیں غرب لے جایا جائے۔ انہیں ہمارے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا جائے۔ بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی۔ 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے، اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی۔ یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے۔ سابقہ پیشکار حنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں۔ وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی۔ میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا۔ مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ خداوند حنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے۔ یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ چلیے، میں آتا ہوں۔
क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाब पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसिन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है युजार सेफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। युजार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो, किस तरह मुमकिन है कि युजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि युजार सेफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं? जनाब यूजार सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त चाहते हैं। इजाजत है, आप बाहर ही बैठे। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम व दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज़ को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो ज़मीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब, जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़ारसिफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र खरीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है? देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए? ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं। सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़ारसिफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई। मेरे बाबा।
क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो अशराफ सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज़ हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आई हैं या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा?
آئیں آ کر یہ لے لیجئے، یہ آپ سب کا حصہ ہے، اٹھا لیں، لیجئے، آپ بھی لیجئے۔ جناب یوزارسیف، جناب یوزارسیف، سب خواتین آپ کے ہی متعلق بات کر رہی ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے، میں دیکھتا ہوں، آپ یہ لیجئے، لیجئے۔ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لہٰذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس۔ لیکن اگر میں بانو زلیخا کی جگہ ہوتی تو اس خوبرو جوان غلام کو 1000 پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں۔ ویسے وہ کہاں ہیں؟ اس سے بلائیں ذرا، ہم بھی تو دیکھیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اتنی خفا نہ ہوتی۔ یعنی اس کے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ آپ لوگوں میں بالکل بھی اشراف سادیوں والی کوئی خوبو نہیں، بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیہ نشین چرواہوں کی سیادات ہیں۔ کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو؟ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اور آپ کے مہمان؟ خدائی آتش کا قہر ان پر ٹوٹے، آگ میں جل کر خاک ہو جائیں، فاصل غرب ہو جائیں۔ آپ کو اندر واپس چلنا چاہیے۔ معلوم ہے وہ آپ کی عدم موجودگی میں کیا کیا زہر اگل رہی ہیں۔ وہ دوسروں کے اذہان کو بھی مسموم کر رہی ہیں۔ یہ سب یوزارسیف کی وجہ سے ہے۔ یا تو مجھے اس کی یاد اور چاہت کو اپنے ذہن و دل سے مٹانا ہوگا، یا پھر اس کا وجود اس صفائے ہستی سے مٹا دوں گی۔ کیا آپ واقعی صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں؟ یعنی اسے مار ڈالوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پھر ملک بدل کر دیں، کیا ایسا بھی نہیں کر سکتی؟ پوتیفار کے ہوتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں۔ ہونیفر کے بعد تو وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ یوزارسیف سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک خوشگوار سفر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ یقیناً کچھ عرصے کی دوری سے اس کی تمام یادیں آپ کے ذہن و دل سے محو ہو جائیں گی۔ منفی اور دریائے نیل کے کنارے جانے کا انتظام کرو۔ اب جبکہ یوزارسیف کو یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے خود ہی چلے جائیں۔ نیمی صاحبو، لباس کے انبار خانے سے حسب ضرورت لباس لے لو اور انبار خوراک سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کر لو۔ جناب یوزارسیف، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اب بھی اسی بے سر و سامانی کے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ خداؤں کے حفظ و امان میں رہیں۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اگر یہ تمام خدا قادر ہوتے تو آپ کو ان حالات سے نجات دلا دیتے۔ یہ ذرا سی تبدیلی بھی عنایت خداوندی کی بدولت ہے، نہ کہ ان خداؤں کی بدولت۔ یوزارسیف کی مراد کون سے خدا سے ہے؟ بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ پروردگارا، یوسف تیرے بغیر ہیچ ہے، سب تیرے بغیر ہیچ ہیں۔ خداوند،
लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।